نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ریویژن دیکھتے ہیں 10th پارے کا سورہ الانفال آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. اس کا سیکنڈ کوشچن ہے مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے؟ آنسر ہے مال کے کل 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ پیدل جنگ کرنے والے کے لیے اور باقی 3 حصے سوار کے لیے سواری لے کر جنگ کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ جو کہ خمس کہلاتا ہے اس میں ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج اور جہاد کی تیاری اور مسلمانوں کے فلاح و بہبودی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اور خمس کا دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ خمس کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ یتیموں کے لیے، اور چوتھا حصہ مسکینوں کے لیے، اور 5واں حصہ مسافروں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد میں آیت نمبر آئیے ڈائریکٹ آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ آیت ہے، اور آیت نمبر 47 تک، آیت نمبر 45 سے 47 تک ان کا کوشچن ہے ان آیات میں جنگ کے کیا آداب بتائے گئے ہیں، یا دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی پانے کے لیے اس آیت میں کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے اس کا آنسر دشمن کے مقابلے میں جمے رہو یا ثابت قدم رہو. پوائنٹ نمبر 2 اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی مدد طلب کرو. پوائنٹ نمبر 3 اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے. پوائنٹ نمبر 4 باہم جھگڑا نہ کرو، نہ سستی اور بزدلی کرو، باہم جھگڑا نہ کرو ورنہ سستی بزدلی کم ہمتی آ جائیں گی اور رعب ختم ہو جائے گا اور ذلت اور رسوائی نصیب ہوں گی. آج جو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا جو سبب ہے وہ سب سے زیادہ یہی سبب ہے باہم جو جھگڑے کی وجہ سے. پوائنٹ نمبر 5 صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین. پوائنٹ نمبر 5 ایسی قوم کی نکالی نہ کرو جن کی جنگی طور طریقوں میں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اور وہ غرور اور دکھاوا کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو خالص نیت اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو اور ریاکاری سے بچو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ثابت قدمی کے بارے میں حدیث، تو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن ابو اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دشمن سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. ترجمہ ہے اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری نصرت یعنی کہ مدد فرما. اور اسی کا نیکسٹ کوشچن آیت نمبر 45 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہی سیم آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کا کوشچن ہے کہ اس یعنی اللہ تعالیٰ کی ذکر کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو پوائنٹ نمبر 1 اللہ تعالیٰ برکت اور رحمت نازل فرماتا ہے، مشکلیں اور پریشانی دور ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 3 جہاد میں بھی اور جہاد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے.
پوائنٹ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا دلوں کے سکون اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 5 ذکر کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے, ایمان پختہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 6 شیطانی وسوسوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. اور پوائنٹ نمبر 7 دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے ذکر نہ کرنے کا نقصان کیا ہے, اس کے بعد والی جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے کا نقصان کیا ہے, تو یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل پر گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے, اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان ذکر سے اعراض کرے یا ذکر نہ کرے اللہ تعالیٰ کا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سب کے صبح کے اذکار ہو گئے ہوں گے, اگر نہیں ہوئے تو یہاں بیٹھے بیٹھے ساتھ ہی ساتھ اذکار بھی پڑھیے صبح کے, ہاں, تاکہ ہم سب جو ہے وہ تمام نقصان سے بچ سکے. اور پھر اسی طرح دوسرا نقصان اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کہیں بیٹھا یا لیٹا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو وہ نشست یعنی کہ وہ جگہ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ نشست اس کے لیے بڑی حسرت کا باعث ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس حسرت سے محفوظ رکھے. اور پھر مجلس کے کفارے کی دعا ہے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جب بھی کوئی مجلس میں بیٹھے تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے پھر آیت نمبر 49 وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم. اس آیت کے اس حصے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو آنسر ہے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہمیں اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 3 اسباب اختیار کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے, لیکن توکل اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 4 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے. یعنی کوئی دوا بھی کھاتے یا کوئی ویکسین بھی لیتے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں ابھی ہم جو محفوظ ہو گئے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے ذریعے حفاظت کرے گا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توکل مضبوط کرے اور ہم لوگ اسباب پر بھروسہ کرنے والے نہ ہوں. اس کے بعد میں آئیے آیت نمبر 53 ذالک بان اللہ, بہت امپورٹنٹ آیت ہے عملی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی یاد رکھنے کے اعتبار سے. ہمیشہ کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ برقرار رہے تو اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس میں جو مفہوم آیا ہے اسے بھی اپنے زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں. ذالک بان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بان اللہ لم یکن مغیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس آیت کی وضاحت اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی خوشحالی کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود ان کے نفسوں میں بگاڑ نہ آ جائے. یعنی جب تک کوئی فرد یا کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو نہیں چھینتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے رکھیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بدحالی اور مصیبتوں کو اس وقت تک دور نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے اور توبہ استغفار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہ بچے. اور اسی کا نیکسٹ کویشچن ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ سب ہم لوگوں پر ہمیشہ, ہم لوگ نعمتوں کے زوال کی دعا کرتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. تو اپنے اوپر نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے
اپنی نیتوں کو خالص رکھنا چاہیے، یعنی نیتوں کے فطور سے بچنا چاہیے. یعنی ہم لوگ کوئی بھی اچھا کام کرے تو اپنی نیت خالص ہونا چاہیے کہ اللہ خالص تیری رضا کے لیے کر رہی، یہ نہیں کہ دکھاوا یا کوئی اور چیز یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نیت ہمیشہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نمبر 2، کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے. نمبر 4، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت دھیان سے سنیے، صرف اپنی اصلاح نہیں کرنا، صرف اپنی اصلاح نہیں بلکہ اپنے افراد کی، یعنی کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں افراد کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ افراد کا بگاڑ پوری قوم کا بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اور پوائنٹ نمبر 5، نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہے. جس طرح سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر جسے یہ آیت نہیں یاد ہے تو آپ ترجمہ یاد کیجئے، مگر یہ یاد ضرور کرنا ہے، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. یعنی ناشکری کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اور وہ کہ نعمت اللہ تعالیٰ پھر وہ چھین لیتے ہیں. پھر نیکسٹ آئیے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس کی دلیل یہ آیت کا یہ حصہ ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے، یہ آیت نمبر 58 ہے، اس کا کویشچن ہے، خیانت میں کون سی چیزیں آتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہیے. پھر نمبر 2، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، یعنی جس کسی سے بھی وعدہ کیے تو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. پھر پوائنٹ نمبر 3 ہے، کسی مجلس کی بات یا لوگوں کی باتیں بھی امانت ہوتی ہے. جو کوئی ہم سے کہتا ہے نا کہ کسی سے نہیں کرنا، تو وہ کسی سے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مالی امانتوں میں خیانت نہیں، یعنی کوئی چیز ہمارے پاس رکھنے دیتا ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی اجتماعی طور پر بھی کوئی چیز کوئی ہمارے پاس رکھنے دے یا انڈیویجولی، تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، خیانت سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح نمبر 5، اور جنگ میں خیانت نہیں کرنا، یعنی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا. پھر نیکسٹ آئیے آیت نمبر 60 پر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ. تو اس کا کویشچن ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کیوں؟ تو آنسر ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو، اور تمام مسلمان جتنے بھی کنٹری ہے اس کے جتنے بھی یعنی جو اقتدار والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو حکومت جن کے ہاتھ میں ہے ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی جنگی جو ہے وہ اس پر عمل کرے. اس آیت پر نا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے اپنے آپ کو بھرپور تیاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور دوسرے چھپے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکے. یعنی دیکھیں جنگ نہیں بھی ہوئی لیکن خود اپنی طور پر تیار ہوئے، یعنی پورے آرمی اور پورے نیوکلیئر پاور سے اپنا خود تیار رہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دشمنوں کو خوف ہوگا، جتنے بھی چھپے ہوئے دشمن ہو، سامنے دشمن ہو، تو وہ سب خوف زدہ رہیں گے، اور تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کا رعب دشمنوں پر پڑے اور وہ مسلمان سے لڑنے کی ہمت ہی نہ کر سکے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان باتوں پر عمل کرنے کی تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو. اور یہاں جو آیا ہے من استطعتم من قوت ومن رباط الخیل سے کیا مراد ہے؟ تو من استطعتم من قوت میں سب سے نمبر 1 اس سے مراد عددی قوت ہے، یعنی لوگوں کی قوت. عددی قوت یعنی لوگوں کو تیار کرو، مسلمانوں کو جو ہے وہ تیار کرو. ابھی ہم کس طرح سے تیار کر سکتے، یعنی ہمارے پاس تو وہ جہاد ہم نہیں کر رہے نا، تو ہم لوگوں کو تیار کریں گے علم کے ذریعے نا، کہ ان کو اندر علم اویئرنیس ڈالیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا. اور
پھر اسی طرح دوسرا ہے مقابلے کی قوت، یعنی عددی قوت یہاں جب آیا نا تو یہ تو آرمی یعنی آرمی میں لوگوں کو جمع کرنا اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم جو جہاد کر رہے علمی جہاد کر رہے تو ہمارے لیے ہم کس طرح سے یہ عددی قوت تیار کریں گے، یعنی جو علم اپنے پاس پہنچا وہ دوسروں کو پہنچا کے، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ علم شعور پیدا ہو اور وہ بھی اللہ کے دین کے مددگار بنے۔ پھر سیکنڈ ہے مقابلے کی قوت، یعنی ان کی ٹریننگ وغیرہ، پھر اسی طرح جسمانی قوت فٹنس وغیرہ۔ پھر نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو بھی قوت کا نام دیا ہے۔ اور نمبر 5 آج کے دور میں ایٹامک پاور، نیوکلیئر پاور اور میسائلز بام وغیرہ اس کی جو ہے وہ تیار کرنا۔ اور نمبر 6 اور اس کے علاوہ ہر مسلمان کو جان، مال، زبان، قلم کی قوت اور عقلی برتری کے ذریعے دین کا دفاع کرنا چاہیے۔ یعنی جب بھی کوئی ایسا آرٹیکل ہو نا کہ جو دیکھیں کتنا آج کل تو اس کا زمانہ ہے، تو اس پہ نیٹ پہ جو ہے وہ کتنی ایسی باتیں آتی رہتی ہے مسلمانوں کو، جو یعنی جو مشرکین اور اہل کتاب کے بارے میں آتے ہیں نا کہ وہ منہوں سے اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو بجھانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے خلاف ہم لوگوں کو لکھتے آنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی اسلام کے خلاف کوئی جو احکام ہے اس کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہے تو ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم دلیل کے ذریعے، قرآن کی جو آیت کے ذریعے جو ہے وہ ان کا جواب دے سکے۔ تو اللہ کرے گا ایسے ہی ہو اور ہم لوگ اپنے زبان اور قلم کے ساتھ دفاع کر سکے اپنے دین کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر نیچے آتا ہے رباط الخیل، یعنی رباط الخیل سے کیا مراد ہے؟ تو یعنی جنگی گھوڑے تیار رکھنا۔ تو آج کے دور میں یعنی آج کے دور میں جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ اصلاح کے نقل و حرکت، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو اصلاح وغیرہ جو لے کے جاتے ہیں نا، تو اس کے جتنے بھی ذرائع ہے وہ اس سے مراد ہے، یعنی جنگی جہاز ہو، ٹینک ہو، گاڑیاں ہو، سب مرین ہو، یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی۔ اور پھر نیکسٹ آئیے یا اچھا یہ حدیث جو ہے وہ مومنوں کی آپس کی محبت کے بارے میں حدیث لکھی ہے، کیونکہ یہ پیچھے اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ ایک حدیث ہے مومنوں کے آپس میں محبت کے فضیلت کے بارے میں حدیث لکھی ہے۔ تو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہے، میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جب میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوں گی اور اتنی دھوپ سورج اتنے قریب ہوں گا، تو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گا صرف ان لوگوں کو، یعنی ان تمام لوگوں میں سے یہ بھی ایک قسم ہے کہ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ اور پھر اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ آیت نمبر 65 پر آئیے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اس کا جو حرض کا جو میننگ ہے تحریض سے ہے، یعنی ترغیب میں مبالغہ کرنا، خوب رغبت دلانا، شوق پیدا کرنا، موٹیویٹ کرنا، کسی ایسے کام کے لیے ابھارنا کہ اگر نہ کیا جائے تو نقصان یا ہلاکت میں پڑ جائے، یہ حرض کا میننگ ہے۔ پھر اس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا حکم دے رہے اس آیت میں؟ تو غزوہ بدر مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے رغبت دلائیے، شوق دلائیے، اور یہ صرف جنگ بدر میں نہیں بلکہ یعنی جب بھی جنگ ہو یا جب بھی جہاد ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مومنوں کو شوق دلائیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کس طرح عمل کرتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل یعنی جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے، جیسے کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد پر اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں آ موجود ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، تو اس طرح سے شوق دلاتے تھے۔
اور پھر جو ہے وہ اس میں اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیں کسی بھی نیکی کے کام کے لیے لوگوں کو شوق دلانا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ نیکی کرو، ایسا نہیں، بلکہ ان کو شوق دلانا چاہیے. چاہے وہ اپنے بچے ہو یا اپنے شوہر ہو یا کسی کو بھی، اپنے بھائی بہن یا کوئی اپنے رشتے دار یا فرینڈ، جس کسی کو بھی ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ نیکی کرے، تو ان کو شوق دلانا چاہیے. وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، انہیں نیکی کے کام کا شوق دلانا چاہیے. انہیں ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو خوشخبری دینا چاہیے، اس کی فضیلت بیان کرنا چاہیے، اور بیان کر کے کوئی بھی نیکی اور خیر کے کام کے لیے شوق دلاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آگے جو ہے وہ یہ جو کویشچن ہے، ان قیدیوں کا فدیہ، یعنی جو غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے نا، تو ان کا فدیہ کیا لیا گیا، یا جب بھی یعنی کوئی قیدی جب قید ہوتے تھے تو ان کا فدیہ کیا لیا جاتا تھا، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تو اور یہ کتنے قیدی تھے؟ یعنی ٹوٹل جو بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کے، تو ٹوٹل جو تھے وہ 70 قیدی ہاتھ آئے تھے. اور یہاں ہے کہ فدیہ کیا تھا نا ان کا، تو اس کا یہ ہے کہ نمبر 1، ہر قیدی کے بدلے 400 درہم یعنی لیے گئے. اور پوائنٹ نمبر 2 ہے جن کافروں کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے، تو ان قیدیوں سے کیا کہا گیا تھا کہ 10 بچے کو پڑھانے کا ذمہ دیا گیا تھا. یعنی جن کے پاس مال نہیں تھا اور جو علم رکھتے تھے، تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ 10 بچوں کو پڑھانے کا ذمہ دیا گیا تھا. جو قیدی تھے ان کا فدیہ یہ تھا. اور پھر اسی طرح بعض یعنی یا تو پھر ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس نہ مال تھا نہ علم تھا، تو ان سے یہ وعدہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا تھا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لیں گے. اور اسی طرح نمبر 4 ہے، اس جنگ میں بھی اور کسی بھی جنگ میں، یعنی غزوہ بدر میں بھی اور کسی بھی جنگ میں بھی قیدی ہوتے تھے، تو بعض دفعہ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا تھا. یعنی جو مسلمان کے جو قیدی ان کے پاس ہے وہ ان سے مانگتے تھے، اور جو ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہے وہ ان کو دیتے تھے. تو یہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، یعنی اس طرح بھی فدیہ ہوتا تھا. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا رقم طے کرنا ہے یا کیا لینا ہے قیدیوں سے کیا نہیں؟ تو جو بھی امیر ہوں گا، حاکم وقت یا امیر ہوں گا، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو رقم ہے وہ فدیے کی وہ مقرر کرے. پھر نیکسٹ آئیے آیت نمبر 72 پہ، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم میں پہلی اور دوسری قسم کن لوگوں کی ہے؟ تو پہلی قسم مہاجرین کی، جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکلے اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کی مدد کے لیے اپنی جانوں و مالوں کو قربان کیا اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. اور دوسری قسم انصار کی ہے، یعنی کہ اہل مدینہ کے مسلمان جنہوں نے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے مال ان پر نچھاور کیے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی مدد کی، اپنی جان مال سے اپنی ان کی مدد کی. تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث کے بارے میں نیکسٹ ہے یا اسی آیت کا کہ اولیاء کے کیا معنی ہے. تو اولیاء کے معنی ہے ولی سے ہے، یعنی کہ دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث. یہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی بھی مصیبت یا موت کے وقت مدد کرتا ہے دوسروں کی، مصیبت کے وقت مدد کرتا ہے دوسرے کی. اور اس کے ریفرنس میں یعنی جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرنے کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بے شک جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنج و غم سے نجات دیتا ہے. یہ احمد کی حدیث ہے اور اسے طبرانی اور حاکم میں بھی بیان کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے آیت نمبر 75 کا صرف یہ جو حدیث ہے نا، 3rd نمبر کی جو حدیث ہے
کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس کی دلیل لکھیے. تو یہ حدیث ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. چلے تو یہ سورہ انفال الحمدللہ مکمل ہوئی. اب ہم لوگ سورہ توبہ پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نزول کے اعتبار سے سورہ توبہ کا پس منظر، یہ سورت مدنی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے جو 9 ہجری میں نازل ہوئی اور 7 بڑی سورتوں میں سے ایک بڑی سورت ہے. سورہ توبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی. غزوہ تبوک آخری جنگ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، اور اس سورت میں منافقین کی 55 خصلتیں بیان کی گئی ہے. یہ ایک پوائنٹ یہاں آپ لوگ ایڈ کیجئے ہاں کہ اس میں منافقین کی 55 خصلتیں بیان کی گئی ہے. پھر اسی طرح نیکسٹ کویشچن ہے سورہ توبہ کا نام، سورہ توبہ کا نام توبہ کیوں ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اس سورت میں توبہ کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے. اس میں مخلص مومنوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کی توبہ کا ذکر ہے. اور پوائنٹ نمبر 3 کفار، مشرکین، منافقین جو بھی لوگ دین سے پھر جاتے ہیں ان تمام لوگوں کے یہاں توبہ کرنے کا، ان تمام لوگوں کو یہاں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور نیکسٹ ہے سورہ توبہ کے مختلف نام کون سے ہیں؟ ویسے سورہ توبہ کے بہت سے نام ہیں مگر یہاں ہم لوگوں نے 4 لیے ہیں. سورہ توبہ، سورہ التوبہ، براءۃ، فاضحہ، کاشفہ. اور نیکسٹ ہے فتح مکہ کیوں ضروری تھا؟ فتح مکہ کیوں ضروری تھا؟ مکہ کو اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا، شرک کا خاتمہ کرنا تھا. رہتی دنیا تک کے لیے مکہ کو ایک مرکزی حیثیت بنانی تھی. مکہ کی پوزیشن سینٹرل پوزیشن تھی، وہاں اسلامی ریاست قائم کرنا تھا. نمبر 4 وہاں امن و امان قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا تو اس طرح اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا. نیکسٹ ہے آیت نمبر 1 براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اس کا کویشچن ہے براءۃ کے کیا معنی ہے؟ تو براءۃ بری الذمہ ہونا، کوئی دوستی نہیں، کوئی مدد نہیں، بیزار ہونا، قطع تعلق ہونا، کسی ذمہ داری سے دستبردار ہونا، تعلقات کو ختم کرنا، رفع امان. اس میں سے آپ 2-3 معنی یاد کیجئے. اتنے سب تو یاد نہیں رہیں گے تو 2-3 معنی آپ اس کے یاد کیجئے. اس کا نیکسٹ کویشچن ہے یہ اعلان کس دن ہوا اور کس جگہ کیا گیا؟ تو یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ جہاں بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے وہاں یہ آیت تلاوت کر کے اعلان برات کیا جو مشرکوں، یہ جو فرسٹ آیت جو آئی ہے وہ کیا مشرکوں سے. اور نیکسٹ کویشچن ہے یوم حج الاکبر سے کیا مراد ہے اور اسے حج اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یوم حج الاکبر سے مراد 10 ذی الحج ہے یعنی یوم نحر یعنی قربانی کا دن. اسے حج اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حج کے سب سے زیادہ مناسک اسی دن میں ادا ہوتے ہیں. مثلا رمی یعنی کہ شیطان کو جو کنکری مارنا ہے وہ، پھر قربانی اسی دن ہوتی ہے، حجامت یعنی سر جو منڈاتے ہیں وہ بھی اسی دن، مرد حضرات جو ہے سر منڈاتے ہیں اور عورتیں جو بال تھوڑی کترا دیے. اور پھر طواف زیارہ بھی طواف زیارہ یا طواف افاضہ وہ بھی اسی دن ہوتا ہے. مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یعنی جو لا علمی میں جو کہتے ہیں کہ حج اکبر یعنی اگر حج جمعہ کے دن آیا تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، مگر وہ نہیں ہے. حج اکبر ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہے اور 10 ذی الحج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. پھر اس اعلان کے اہم نکات کیا ہے؟ تو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی بیت اللہ کا ننگا یعنی کہ عریہ طواف نہیں کرے گا. جن کافروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا ہے وہ مدت مقرر تک بحال رہیں گے یعنی ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جائیں گی جب تک ان کی مدت ہے معاہدے کی، تب تک ان کو جو ہے وہ نہیں نکالا جائے گا.
اور یعنی تب تک وہ سیف ہے. اور نمبر 4 جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کی مدت، اور جن کے ساتھ 4 مہینے کی مدت ہے ان کی بھی مدت جو ہے وہ 4 ماہ رہیں گی، اور اس کے بعد یا تو وہ اسلام قبول کر لے یا تو پھر مکہ چھوڑ کر چلے جائے، یا تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائیں گی اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو. نیکسٹ ہے آیت نمبر 4 کا یہ حصہ، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ تو آنسر ہے اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو اور لوگوں سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور لوگوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل لکھیے. تو آیت کا یہ حصہ، ان اللہ یحب المتقین، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں متقین لوگوں میں شامل کر. پھر آیت نمبر 6 پر آئیے، اس کا یہ حصہ، 4 مہینے کی مدت ختم ہونے کے باوجود بھی یہاں مشرکین، یہ جو ہے نا آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کے بارے میں یہ جو سیکنڈ والا کویشچن ہے، 4 مہینے کی مدت ختم ہونے کے باوجود بھی یہاں مشرکین کو امان میں رکھنے کی بات کیوں کی گئی ہے، یا امان دینے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ تو آنسر ہے 4 مہینے کی مدت ختم ہونے کے باوجود بھی یہاں رخصت یا امان کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ مشرکین جو کہ امی تھے، لمبے عرصے تک نبوت اور رسالت اور شریعت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے تو اسے بے خبر تھے. ہو سکتا ہے کہ پوری کوشش کے باوجود بھی کوئی دین کی بات ان تک نہیں پہنچی ہو، اس لیے مہلت اور رخصت دی گئی تاکہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے اور سمجھے اور اسلام قبول کرے. سبحان اللہ. اور اس کا نیکسٹ کویشچن ہے، اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو آنسر ہے مسلمانوں کو آخری لمحے تک، لاسٹ مومنٹ تک مشرکوں کے ایمان لانے کے کا حریص ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے وہ ایمان لے آئے. اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ پیغام تمام لوگوں تک، سورہ تکویر آیت نمبر 27 کی یہ آیت ہے. اور یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو سورہ آل عمران کی آیت ہے. اگر یہ آپ کو یاد کرنا مشکل ہے کسی کو، ہمارے خیال سے بہت سو کو یاد ہو گئی ہوں گی، کیونکہ اس کو ہم لوگ بار بار پڑھتے رہتے ہیں نا. تو اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو پھر یہ صرف ترجمہ لکھے. یہ ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی ہے، ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا چاہیے تاکہ جو بھی کافر ہے، جو بھی ایمان نہیں لائے ہے، تو وہ قرآن سنے اور ان کا شرح صدر ہو اور وہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یعنی نان مسلم کو دعوت دینے کا کام جو ہے وہ بہت کم لوگ اس کا جو حق ادا کر رہے یا اس کام کو کر رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو اپنے مسلمانوں بھائی بہنوں تک بھی پہنچائے اور جو نان مسلم ہے ان تک بھی اسے پہنچا سکے. اللہ توفیق عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے. اس کے بعد میں نیکسٹ آئیے آیت نمبر 7، کیف یکون للمشرکین عہد. تو یہ آیت ہے آیت نمبر 7، 8 اور 9. ان آیات میں اعلان برات کی کیا وجوہات بتائی گئی ہے؟ تو آپ آنسر ہے پوائنٹ نمبر 1 مشرکین مکہ. اس میں سے اگر آپ 6 نہیں تو تھوڑے 3 یا کچھ یاد کیے تو تب بھی ہو جائے گا. مشرکین مکہ نے جب بھی کوئی معاہدہ کیا تو ہمیشہ اس کے خلاف ورزی کی، عہد کو کوئی پاس نہیں رکھتے تھے، حق کو پہچاننے کے باوجود حق کا انکار کرتے تھے، باطل کا ساتھ دیتے تھے اور زمین میں فساد کرتے تھے. مشرکین معاہدے میں خیانت کرتے تھے، رشتہ داری کا بھی پاس نہیں رکھتے تھے. یہ ساری جو آیت میں بات آئی ہے نا وہی سب چیزیں. اور مشرکین مسلمانوں پر غالب آ جائے تو وہ سب رشتے اور عہد کو بھی بھول جاتے تھے. اور پوائنٹ نمبر 4 مشرکین کے سارے وعدے
صرف زبانی کلامی ہے جبکہ ان کے دل انکاری ہے۔ نمبر 5 وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، یعنی کہ دین کے نام پر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6 وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے روکتے تھے، اور خود بدعہدی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بدعہدی پر اکساتے تھے۔ پھر آئیے آگے نیکسٹ آیت نمبر 12 وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر۔ تو یہاں جو ہے نا طعنوا اور ائمہ، تو اس کے کیا معنی ہے؟ تو طعنوا روٹ ورڈ ہے تو عین نون، تانا دینا، عیب لگانا، تیر کی نوک سے مارنا، تانا چبھتا ہے۔ ائمہ روٹ ورڈ ہے الف میم میم، امام کی جمع ہے، پیشوا، لیڈر، سردار، دینی یا مذہبی لیڈر مراد ہے۔ اور اس آیت میں ائمۃ الکفر سے کیا مراد ہے اور ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ائمۃ الکفر یہ خاص طور پر مشرکین مکہ کے سردار کو کہا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے گئے عہد کو توڑتے تھے اور دین میں عیب لگاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے مشرکین مکہ سے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسی کا کہ یہ آیت کس بات کی دلیل ہے؟ تو آنسر ہے یہ آیت توہین رسالت کی سزا قتل ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، یعنی یہ سزا کوئی بھی یعنی جو عام جو فرد ہے وہ نہیں دے گا، بلکہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو سزا دے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے تو اس کو سزا دے۔ پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 14 قاتلہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، آیت نمبر 14 اور 15۔ تو ان آیت میں مشرکین سے جنگ کرنے کے بدلے مسلمانوں کو کن بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ تو پوائنٹ نمبر 1 یہی آیت میں ہی لکھا ہوا ہے قاتلہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ مشرکوں کو عذاب دے گا۔ یغزیہم پوائنٹ نمبر 2 ہے یہ مشرکین کو شکست دے کر انہیں رسوا کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے ینصرکم علیہم، مسلمانوں کی مدد کرے گا اور انہیں فتح عطا کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 یشفی صدور قوم مؤمنین، مومنوں کے دلوں کو سکون عطا کرے گا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ نمبر 5 یذہب غیظ قلوبہم، مسلمانوں کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا اور ان کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6 یتوب اللہ علی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا مشرکین میں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، انہیں شرک سے باز رکھے گا اور دین اسلام میں داخل کرے گا۔ یہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اپنا جو پیچھے کا جو ابھی تک جو ہوا تھا، نہیں 15 تک ہو گئے۔ آگے ہے آیت نمبر 16 نہیں، اچھا آیت نمبر 16 کا صرف یہ کہ ولیجہ کی وضاحت کیجئے۔ تو ولیجہ روٹ ورڈ ہے واو لام جیم، تنگ جگہ میں داخل ہونا، ایسا دوست یا شخص جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے اسے ولیجہ کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد دلی دوست ہے جس کے معنی گہرا تعلق بھی ہے۔ بس یہاں سے یہی لینا ہے۔ اور پھر آئیے آیت نمبر 17 پر۔ آیت نمبر 17 یہ اپنا شاید کوشچن نمبر 34 ہے، اب تک جو ہم نے ٹک مارک لگایا نا، تو کوشچن نمبر 34 ہے۔ دیکھیں اب تک اتنے کوشچن میں سے صرف یہ 34 ہے، یعنی جو 34 میں ہو سکتا ہے بیچ میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے بھی کوشچن آنسر ہو، مگر وہ ایک ہی کوشچن ہم لوگ شمار کرتے ہیں نا ایک ہی آیت کے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 17 ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ تو اس میں مسجدوں کو کس طرح آباد کیا جاتا ہے کوشچن ہے۔ تو مسجدوں کو دو طرح کی آبادی ہوتی ہے، ایک حصی طور پر آباد کرنا اور ایک معنوی طور پر۔ تو مسجدوں کو حصی طور پر آباد کرنا یعنی ظاہری طور پر مسجد تعمیر کرنا،
اس کی صفائی ستھرائی کرنا، لائٹ کا انتظام کرنا یا اس کے مینٹیننس کا انتظام کرنا، مینٹیننس کرنا، اور مسجد کا احترام کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ مسجد کی حصی طور پر آباد کرنے میں آئیں گی. اور مانوی طور پر مسجد کو آباد کرنا یعنی جس کام کے لیے مسجد بنائی گئی ہے وہ کام کرنا صرف اللہ تعالیٰ، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور پھر مسجد میں عبادت کے لیے حاضر رہنا، یعنی کہ نمازوں کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے حاضر رہنا. اور اسی کا نیکسٹ کویشچن ہے مشرکوں کے نیک اعمال کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ یعنی وہ مشرک جو ہے وہ مسجد آباد کرتے تھے، مگر وہ کس طرح سے آباد کرتے تھے؟ مسجدوں کو حصی طور پر. اور آج بھی ہم لوگ دیکھیں گے جو مسلمان جو شرک کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں حصی طور پر. یعنی لائٹنگ کریں گے، لائٹنگ لگانے کا بہت ان کو ہے کہ بھئی کوئی یہ رات ہو وہ رات ہو تو اس میں لائٹنگ لگائیں گے، اور وہ کیا کیا کریں گے، پتنگے لگائیں گے، یہ وہ کریں گے، مگر جو ہے وہ جو کرنے کے کام ہے اس کے لیے یعنی 5 ٹائم فرض نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے. تو یہاں بھی مشرکین کا یہی حال تھا کہ جو پہلے جو مشرکین کا حال تھا وہ یہ تھا کہ پوائنٹ نمبر 1 مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. تو یہی آج مسلمانوں کا حال ہے نا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے، اپنی تمام رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے. مثلا حرم شریف میں انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ حرم شریف میں 360 یعنی کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے. اسی طرح اس میں کچھ تصویریں رکھی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور پھال بھی نکالتے تھے مشرکین مکہ. پھر اسی طرح نمبر 2 مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. پھر اسی طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ خود ساختہ طریقے پر عبادت کرتے تھے. تو آج بھی دیکھیے یہی حال ہے، مسلمانوں کا خود ساختہ طور پر عبادت کرتے ہیں، جیسے قرآن اور حدیث میں آئی ویسے نہیں، بلکہ خود ساختہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا قرآن اور سنت کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے. مثلا وہ جو کرتے تھے وہ برہنہ طواف، ننگے ہو کر طواف کرنا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، طواف کرتے وقت سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا. تو آج بھی دیکھیں قوالیاں، تاشے اور یہ سارے، اور تلبیہ پڑھتے وقت بھی ان میں جو ہے وہ الفاظ میں جو ہے وہ اضافہ کرتے تھے اپنے اون سے ہی. اور پھر اسی طرح نمبر 4 ریاکاری کرنے کی وجہ سے ان کے تمام، اور یعنی نیکی کرتے تھے مگر ریاکاری کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اسی کا نیکسٹ کویشچن ہے آج کے معاشرے میں کون کون سی گمراہی پائی جاتی ہے؟ تو اس میں آپ اپنے دل سے بھی جو بھی چاہے وہ لکھ سکتے ہیں، جو آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ماحول میں جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں لکھا تھے کہ مسجد تعمیر کرنے کو ہی سب سے افضل نیکی سمجھنا، اور عبادت کے لیے 5 وقت مسجد میں حاضر نہ رہنا. پھر اسی طرح جو ہے وہ شب برات میں مسجدوں کو سجانا، اس میں لائٹنگ کرنا، اور نفلی عبادت کے لیے حاضر رہنا، اور فرائض میں غائب رہنا. یعنی یہ جو رات جو یہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کی سنت سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے نا کہ شب برات کو پوری رات جاگنا یا شب برات کو پوری رات، اور وہ رات کو جاگتے ہیں اور صبح میں فجر کے لیے ہی غائب رہتے ہیں، یعنی جو فرائض ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر نمبر 3 ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے ہی خود کو جنت کا حقدار سمجھنا کہ ہاں ہم کلمے کے شریک ہیں تو ہم تو جنت میں ہی جائیں گے. پھر اسی طرح امت محمدیہ ہے، اس لیے قیامت کے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، اور آپ کو حقدار اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھنا، چاہے وہ بدعتی کیوں نہ کرتے ہو، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے وہ سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اس سے، اور تمام اپنے بھائی بہنوں کو، اور تمام رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے. پھر اسی طرح پیر اور بزرگوں کے ذریعے نجات پا جائیں گے. ایسا بھی سمجھتے کہ جو یہ فلاں پیر ہے یا ہم اس کے وہ جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو اس طرح سے بھی کرتے. اور پھر اسی طرح خود ساختہ طور پر عبادت کرنا، یعنی قرآن سنت کے مطابق عبادت کرنے کی بجائے دین میں بدعت کو رواج دینا. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ گمراہی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ہے، تو آپ کوئی بھی اس میں سے لکھ سکتے ہیں. پھر آئیے نیکسٹ
مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں حدیث لکھے. تو یہاں 3 حدیث ہے، اس میں سے آپ کوئی بھی حدیث لکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمان مردوں کو، اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں. اور جو نہیں پڑھتے تو آپ سب کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کو مسجدوں کا شوق دلانا، جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق دلانا. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. پھر اسی طرح اس میں تھوڑا سا بھی جو بھی حصہ ہم لوگ ڈال سکتے، جتنی جس کے پاس صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی آدمی کو مسجد میں جانے کا عادی پاؤ تو اس کے ایمان کی گواہی دو. سبحان اللہ. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ، یہ والی جو آیت جو اوپر آئی تھی وہی. اور پھر جو ہے وہ اسی کے نیچے جو آیت ہے غیر اللہ کے خوف میں کون سی چیزیں آتی ہے، یعنی جو انسان جو ہے وہ غیر اللہ سے جو خوف کھاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے بعض دفعہ لوگوں کے بددعا سے ڈرتے ہیں. مثلا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بتوں کی توہین، بتوں کو نہیں پوجو گے تو تمہیں ان کی مار ہوں گی، یعنی ان کا کہنا تھا. تو آج بھی جو ہے لوگ ایسے سمجھتے کہ جو ہے وہ یعنی یہ جو ہے وہ انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے، جو اللہ کے سوا بھی کوئی ہے کہ جو ان کے نفع اور نقصان کا مالک ہے. اور اللہ سے ڈرنے کی بجائے ان چیزوں سے ڈرنا اور ان لوگوں سے ڈرنا. اور پھر اسی طرح لوگوں کے ڈر سے نیکی کے کام کرنا چھوڑ دینا. مثلا کوئی حجاب پہنتے ہیں مگر ایسی جگہ پر جہاں لوگ اعتراض کریں گے تو وہاں حجاب نہیں پہننا، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ لوگوں کا ڈر، لوگوں کے ڈر سے کوئی نیک کام چھوڑ دینا، یعنی کہ ان کو برا لگے گا یا کیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دینا کوئی نیکی کا کام. اور پھر اسی طرح بدشگونی لینا، جیسے کہ بلی نے رستہ کاٹا تو کوئی نیک کام یا امپورٹنٹ کام کے لیے جا رہے ہو تو کام سے رک جانا. تو دیکھیں کس طرح سے نا یہی تو چیز ہے نا کہ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ جو کمی ہے نا مسلمانوں میں وہ زیادہ کر کے جو قلبی جو عبادات ہے نا اس کی کمی ہے. قلبی جو عبادات ہے نا، باقی دیکھیں بدنی عبادت بھی کریں گے جیسی بھی ہو، نماز پڑھیں گے کریں گے، مالی عبادت ہے وہ بھی جیسی بھی چاہے کرتے ہیں کہ چلو صدقہ زکوٰۃ یہ سب کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح بدنی اور پھر زبانی جو عبادات ہے جیسے ذکر، اذکار، شکر یہ بھی کرتے، لیکن جو قلبی جو عبادت ہے نا اس کی کمی ہے بہت آج مسلمانوں میں نا. تو اس کے اوپر تھوڑا ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے، خود اپنے لیے بھی اور اپنے آس پاس والوں کے لیے بھی، کہ اس کو مضبوط کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہر چیز سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے زیادہ، اللہ تعالیٰ پر توکل ہر چیز سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہر چیز سے زیادہ. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے آنسر میں نہیں ہے مگر اپنے عمل کے لیے ہے نا، کیونکہ یہاں خوف کی بات آئی ہے نا اس کے لیے. تو یہاں یہ ہے کہ خاندان والوں کی ابھی دیکھیے نا بلی نے رستہ کاٹا بھی، بلی کی کیا بیچاری کی مجال، وہ جانور تو اس نے رستہ کاٹی تو کتنی بھی یعنی لا علمی اور کتنی بھی کم ایمان کی ایک دم علامت ہے نا کہ وہ بلی اپنا نقصان کر سکتی. نعوذ باللہ. اللہ رحم کرے، اللہ اپنی اصلاح کرے، اللہ ہم سب کو نافع علم عطا فرمائے اور اس علم کو پوری دنیا والوں تک پہنچانے کی توفیق، قوت، صلاحیت عطا فرمائے، خود عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں کو اس عمل کا شوق دلانے والا بنائے. پھر اسی طرح خاندان والوں کی ناراضگی کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، کہ بھئی یہ ناراض ہوں گے، کوئی شادی کا موقع ہو، کچھ سب یاد کیجئے، دماغ میں لائیے ہے نا، شادی کا موقع ہو، کچھ موقع ہو تو بھئی خاندان والے یا تو کچھ غمی کا موقع ہو تو پورے خاندان والے جمع ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن خوانی کرو، یہ کرو، تو وہ ان کو ناراض کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے سب ہم لوگوں کو کہ نہیں یہ نہیں ہے، ابھی ہم لوگ اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ ناراض ہو جائیں گے. تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہم سب کا ایمان مضبوط کرے اور تقوی عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے کہ ہم لوگ حکمت کے ساتھ لوگوں کو روک سکیں نا ان تمام باتوں سے، اور ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر چیز سے زیادہ کر دے. اور نمبر 5، اپنے معاشرے یا سوسائٹی میں اگر کوئی بدعت کرنے کے لیے بلائے، یعنی نظر ہو، نیاز ہو، قرآن خوانی ہو تو بھی چلے جاتے ہیں. کیا ڈر سے کہ بھئی نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے ہے نا.
تو اس کے لیے تو یہ بھی بہت عام ہے یہ بھی نا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی جگہ پر جاننے سے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے مگر لوگوں کو ناراض نہیں کریں گے. پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر منتیں مانگنا بھی اسی میں شامل ہے. پھر نیکسٹ آتے ہیں ہاں یہ ہے آیت نمبر 19 اور یہ ہے آپ کا آنسر نمبر شاید 35. اس آیت میں ہمیں کیا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارت المسجد الحرام، یہ والی جو آیت ہے نا اس آیت میں ہمیں کیا اہم بات پتہ چلتی ہے؟ تو آنسر ہے اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، عمل بالمعروف و ینہون عن المنکر کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کے خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، یہ سارے اعمال مسجدوں کی آباد کاری سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ مسجدیں اسی وقت آباد ہوں گی جب لوگوں میں علمی شعور اور خدا خوفی پیدا ہوں گی. پوائنٹ نمبر 2، جہاد فی سبیل اللہ دین کا سب سے اونچا عمل ہے، اونچا اور افضل عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت کرتا ہے اور باطل کو ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہاد خبیرہ کرنے کی توفیق عطا فرما مرتے دم تک. اور اس کے ریفرنس میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسے عمل بتائیے جو جہاد کے ہم پلہ ہو، یعنی کہ برابر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی جو ہم لوگ ابھی بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، جہاد کر رہے ہیں نا، اور انشاءاللہ جب تک ہم لوگ طالب علم، اللہ کرے کہ مرتے دم تک ہم لوگ قرآن کے طالب علم سیکھنے اور سکھانے والے بنے رہے، سیکھ کر پھر آگے سکھانے والے بنے رہے، تو ہم جو ہے وہ جہاد کریں گے نا. اللہ مرتے دم تک ہم لوگوں کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. اور جو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نا، ابھی جو آپ لرن کرنے کے لیے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو اپنا بیٹھ کے ٹائم نکال کر اپنی نیند قربان کریں گے اور اس کو یاد کرتے بیٹھیں گے، تو یہ سب جہاد ہے. پھر نیکسٹ ہے اسی کا جہاد کی کیا مطلب ہے؟ تو جہاد جیم ہا دال، جد و جہد کرنا، ایٹ موسٹ اسٹرگل، کسی کام کے لیے بہت زیادہ کوشش یا محنت کرنا، یعنی دین کے راستے میں چلتے ہوئے اس راستے پر آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا. پھر جہاد کے مختلف درجات یا قسمیں ہوتی ہے. نمبر 1، نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس کو برائی سے روکنا. سب سے بڑا یہ پہلا یہی جہاد ہے. درجات ہے نا مختلف، تو سب سے پہلا کیا، اپنے نفس کو خود ہی ہے نا، کہ نفس ہمیں تو نفس ہمارا جو ہے برائی کے اوپر اکساتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آنے والی رکاوٹوں کے خلاف جدوجہد کرنا اور اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا. پھر اسی طرح دوسرا درجے میں آتا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے جہاد کرنا، یعنی علم حاصل کرنا، اپنی اصلاح کرنا، ان تعلیمات کو دوسروں تک، پہلے اپنی اصلاح کرنا، پھر ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی. کوئی بھی نیکی کا کام پہلے خود کرنا، پھر دوسروں کو بتانا، پہلے خود بچنا، پھر دوسروں کو بچانا. دوسروں تک پہنچانے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اپنی زبان، اپنے قلم، اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. تو یہ کیا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے جہاد. پھر جو ہے وہ تیسرے نمبر پر جو درجہ ہے وہ قتال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے، قتال کرنا، یعنی اپنی جان کی بازی بھی لگانا. اللہ تعالیٰ اگر ایسا وقت آیا تو ہمیں یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی جان بھی ہم لوگ اپنے رب کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لگا سکے، جیسے آج فلسطین میں لوگ لگا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادت کا درجہ نصیب کرے اور ان کے گھر والوں کی مدد کرے، جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کی بہت مدد کرے، ان کے لیے بہت آسانیاں کرے. پھر جہاد کے بارے میں پھر سے حدیث آ گئی، یہ آپ لوگوں کی ہوئی ہے کہ حدیث حضرت ابو ہریرہ اگر ہوئی ہوں گی تو پھر نہیں ہے اس کا کچھ، اگر یہ الگ حدیث ہے تو پھر سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. پھر ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں اور اپنی جان اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تو آنسر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے عظیم درجات ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی جنت اور جنت کے میں رہنے والے ہمیشہ کی نعمت ہے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. آیت نمبر 23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. یہ رہنے دیجئے، ہاں یہ کٹ کرتے ہیں کیونکہ اپنا ٹائم بھی ابھی ہو گیا ہے. نیکسٹ آتے ہیں بس یہ حدیث، مگر دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو دشمنی ہے، وہ والی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوستی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کچھ روک لیا، یقیناً اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. ابو داؤد کی حدیث ہے. اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ حضرت ابو، یہ جو آیت ہے نا آیت نمبر 23، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یعنی آبجیکٹیو میں اگر آیا تو یہ جو آیت ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا وعید فرما رہا ہے. اچھا یہ والی جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 27 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یہ والی جو آیت ہے تو اس کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا وعید یا وارننگ دے رہے ہیں. تو اس میں ہے آنسر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمائی سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں کم نہ ہو جائے، یا جو حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے عزیز ہو، پیارے ہو، تو تم اللہ کے حکم سے اس کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے محبتوں کا امتحان لے رہے. اور اس کے بارے میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بارے میں یہ حدیث ہے. پھر بعد میں جو ہے وہ آیت نمبر 25 پہ آئیے. غزوہ حنین کب اور کس سے ہوئی؟ تو ہے کہ غزوہ حنین فتح مکہ کے 18 اور 19 دن بعد شوال 8 ہجری طائف کے حوازن اور ثقیف قبائل سے ہوئی. یہ دونوں قبائل بڑے جنگجو اور ماہر تیر انداز تھے. ان میں مسلمانوں کی تعداد 2000 تھی، جبکہ دشمنوں کی تعداد 20,000 تھی، جبکہ دشمنوں کی تعداد 4000 تھی. غزوہ حنین مشرکین عرب سے ہونے والی سب سے آخری جنگ تھی، جبکہ غزوہ بدر مشرکین سے ہونے والی سب سے پہلی جنگ تھی. پھر جو ہے وہ 12,000 نا مسلمانوں کی تعداد 12,000. جی سوری، ہاں جی جزاک اللہ خیر، 12,000 تھی. ہاں سوری 12,000 تھی. اور غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مدد کس طرح کی یہ بھی آئے گا. اور پھر اسی طرح غزوہ حنین میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو یہ کہ کامیابی کے لیے صرف قوت یا مادی وسائل اور انسان کی کوشش پر بھروسہ کر کے تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے اصل مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی سب کچھ وسائل ہونے کے باوجود بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہو. پھر اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، تو نجس کے کیا معنی ہے؟ نجس نون جیم سا، ناپاک، پلیدگی، غلاظت، گندگی، ہر طرح کی گندگی جسے انسان نفرت کرتا ہو. پھر نجاست یا گندگی کے کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ تو ظاہری نجاست، معنوی نجاست، باطنی نجاست. اور یہاں کون سی نجاست مراد ہے؟ تو یہاں نجاست سے مراد باطنی اور معنوی نجاست ہے. اور پھر کیا مشرک مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہے تو پھر اس کی دلیل لکھے. تو آنسر ہے مشرکین مشرکین کو مسجد حرم میں داخلے کی ممانعت ہے، البتہ باقی تمام مساجد میں مشرکین داخل ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں حضرت سمامہ بن آسال جو کہ مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ رکھا تھا ان کے اسلام لانے سے پہلے، یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے. پھر بعد میں اعلان یہ نہیں ہے،
اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنے کی دعا لکھے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یہ شاید پہلے بھی ہو گیا آپ کا. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 29 کا یہ حصہ، اہل کتاب کے ساتھ جنگ کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، دین میں خود ساختہ چیزیں شامل کر لی تھی، دین حق کو قبول نہیں کرتے تھے. دین حق اللہ پر ایمان لانا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، کافروں سے مشابہت اختیار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے نا، یہاں یہ بھی ہے. اور اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے، مثلا سود شراب انہوں نے حرام اور حلال کا اختیار علماء کو دے دیا تھا. پھر نمبر 6 ہے اہل کتاب اللہ کے نور کو یعنی کہ دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے. پھر نیکسٹ ہے احبار رہبان کے کیا معنی ہے؟ تو احبار یہ جو ہے نا آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، حبر حبر کی جمع ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے. یہاں مراد علماء یہود ہے. رہبان رہب سے ہے، راہب کی جمع ہے یعنی ڈرنا. عیسائیوں کے درویش اللہ سے ڈرنے والے یعنی کہ صوفیاء، عیسائیوں کے جو صوفیاء جو لوگ تھے وہ مراد ہے. اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ یہود اور نصارہ نے حرام اور حلال کا اختیار اپنے علماء کو دے دیا تھا. ان کے علماء نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا لیا، تو لوگوں نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی کی. یہی ان کی عبادت ہے اور یہی ان کا رب بنانا ہے. بس یہاں تک وہ والا آنسر تھا، آگے کا نہیں ہے. پھر بعد میں ہے کہ اہل کتاب اپنے منہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ تو نور اللہ یعنی کہ دین اسلام، ہدایت، قرآن و سنت. اہل کتاب اپنے منہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں. اس سے مراد دین اسلام کے خلاف غلط پروپوگنڈا کر کے، لوگوں کے دلوں کو منتشر کر کے، جھوٹی خبریں یا باتیں پھیلا کر، جس طرح آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے یہ جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں اور کس طرح سے مسلمانوں کو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر طرح طرح سے لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ وہ اپنے منہوں سے سورج اور چاند کی روشنی کو پھونک مار کر بجھانا چاہتے ہیں جو وہ بجھا نہیں سکتے. کیا اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں، اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر کو برا ہی لگے. آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین حق یعنی کہ اسلام کو تمام ادیان یعنی کہ تمام دین، جتنے بھی ادیان یعنی کہ دین کی جمع ہے، پر غالب کرنے والا ہے، خواہ مشرکین کو برا لگے. اور پھر کنز کسے کہتے ہیں؟ آیت نمبر، یہ کنز والی جو آیت ہے، کنز کسے کہتے ہیں؟ تو وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اسے کنز کہتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ریفرنس میں حدیث اور جو اچھا یہ بھی ہے، چلیں کون سا کنز یا خزانہ عذاب کے باعث ہے؟ وہ کنز یا خزانہ عذاب کا باعث ہے جسے تو یہ آلریڈی اس میں ہو گیا نا. اس میں ہے کہ یعنی جو سونا چاندی کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کی کیا سزا ہے. تو اس میں بہت سی دلیل یہ بھی ہے، قرآن کی آیت اور حدیث. آپ کوئی بھی ایک اس میں سے لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 35 کہ یوم یمحی علیہا فی النار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، یہ والی آیت. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ حدیث بھی ہے کہ جس میں ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلو کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا. یہ دن 50,000 سال کا ہوگا. لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال ہوتا رہے گا. اس کے بعد جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس میں سے کوئی بھی ایک حدیث اور کوئی بھی ایک آیت یاد کرنی ہے. اور آیت نمبر 36 ان عدت الشہور عند اللہ
اسنت عشرہ، اس میں ہے کہ اس آیت کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، سال کے 12 مہینے ہے، اور اس میں جب سے یعنی سال کے 12 مہینے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاول، جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا، فساد، قتال، جنگ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ بس اس کے بعد میں لاسٹ میں آئیے آیت نمبر 38 پہ، 4 منٹ باقی ہے، انشاءاللہ ہو جائیں گا۔ اس آیت میں کون سے غزوے کا ذکر ہو رہا ہے اور کیا چیز اس غزوے کی وجہ بنی؟ تو اس آیت میں آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 38 سورۃ توبہ۔ تو اس آیت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے، جو شوال 9 ہجری میں رومیوں کے خلاف لڑی گئی غزوہ موتا کے ذریعے رومیوں پر مسلمانوں کی بہادری کا رعب پڑ چکا تھا۔ رومیوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف 1 لاکھ لوگوں پر مشتمل فوج تیار کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دفاعی یعنی ڈیفینسو جنگ کے لیے 30,000 کا لشکر لے کر ان کے مقابلے پر نکلے، اور جنگ تبوک کو ساعت الاسر یا جیش الاسر یا تنگی والی جنگ کیوں کہتے ہیں، یا تنگی والا جو وقت ہے وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تنگی والی جنگ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، سفر لمبا تھا، توشہ اور سواری کی کمی تھی، مدینہ میں قحط سالی کا دورہ تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھی، کٹائی کا وقت تھا، پہلی بار مقابلہ رومیوں کے ساتھ تھا جو اس وقت کے سپر پاور تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ سواری کی کمی تھی، ایک اونٹ پر جو ہے وہ 10 لوگ باری باری بیٹھتے تھے، اور کھانے پینے کی بھی قلت تھی، ایک کھجور جو ہے وہ 2 لوگ کھاتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ سب اس میں وجوہات آئیں گی، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کون سی آیت؟ یہی آیت جو چل رہی ہے نا اس میں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں ہر عمل اپنی آخرت کے لیے کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نیک کام کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمیں جو بھی وقت ملا اس سے غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 38 کا ہے لا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اس کا کویشچن ہے تنفروا کا کیا مطلب ہے؟ تنفروا نفر نکلنا، کوچ کرنا، بھاگنا، کسی چیز کے لیے بےتاب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد میں پیچھے رہنے والوں کے لیے کیا وارننگ دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دیں گا، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گا۔ پوائنٹ نمبر 3، تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر ہے جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ جب کوئی اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کرے تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، جو مسلمان اس وقت جہاد کے لیے نہ نکلے اس پر اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 41، اور یہ ہے آپ لوگوں کا کویشچن نمبر 46، انفرو خفافا و ثقالا کے کیا معنی ہے؟ انفرو نفرا شوق کے ساتھ نکلنا، دوڑ کر نکلنا، خفافا وہ شخص جو ہلکا ہو یعنی جس کے پاس سر و سامان نہ ہو، ثقالا جو شخص بوجھل ہو یعنی اصلاح اور سے لدا ہوا ہو، جس کا دل بوجھل ہو۔ تو یہاں اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی تم ہلکے ہو یا بوجھل، کبھی ہو یا ضعیف، کمزور ہو یا مالدار، تنگ دست ہو یا جوان ہو، تنگ دست مالدار ہو یا تنگ دست جوان ہو، یا بوڑھے، سوار ہو یا پیدل، یالدار ہو یعنی فیملی والے ہو یا بغیر فیملی والے، خوشی سے یا ناخوشی سے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے۔ اور اس آیت کا مفہوم ہے کہ اس آیت میں خاص معنی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، اور اگر اس کا عام معنی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین کے کام کے لیے ہر حال میں نکلنا ہے، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے۔ امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ تم گھر سے نکلو، چاہے تمہارے لیے یہ چیز آسان ہو یا مشکل، تب بھی تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ بس الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک 47 کا ایک کویشچن باقی ہے، وہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اپنا ٹائم ختم ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحسن منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے لیے جو کچھ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرما، اور ہم سب کو اس کے مطابق مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے آسان کر دے، اور اس کو یاد رکھنا
اور مرتے دم تک ان باتوں کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہم لوگوں کے لیے اور بھی آسان کرے اور دوسروں تک پہنچانا اور بھی آسان کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.